بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ظالم نے آپ پر ظلم کیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آئے وہ ٹکڑے باہر گرتے۔ اس کے علاوہ لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جس کو سن کر کٹھوارا دل انسان کربلا اپنے دل اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بالآخر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، دل تھامے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں سرور کی رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے جاگ آ جاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار آ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میری ماں کو باپ کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرو، ملنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور خواب دکھایا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شوہر سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا سن کر سب بہت لرزائے ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دنوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ قہر کر دیتے تو وہ ٹکڑے گرتے تھے۔ ذرا سوچیں، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ سے جلایا جائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سعادت یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کسی نے دیا تھا، اس پر تاریخ خاموش ہے اور مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سیدنا صابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تم قتل کرو گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے حسین کو نہیں بتایا قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا یہ قاتل ہے۔ مورخین نے اسے
سے نامناسب سمجھا ہے، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی احادیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کے پھول کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہاں دیکھنے کی بات ہے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت کا کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسین کا ہرا ہوگا اور حسن کا ہرا ہوگا اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھا نانا جان کی یہ احادیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 100 سال تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بازو پر باندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا اور فروا کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی حضرت امام حسن فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ تعویذ حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، تو بیٹا ایک وقت آئے گا شدید مصیبت میں گرفتار، یا تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی نصیحت کی اور فرمایا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مجھے نانا جان کے قدموں سے دفن کر دینا۔ نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 23 صفر کو بعض روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قے کے ذریعے باہر آ رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی طریقہ بدترین باب ہے۔ جب نماز جنازہ باہر لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا میں مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس نے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر چلانے شروع
شروع کر دیے۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہا ہے تو تلوار سے جنازہ روک لیتا ہے، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے گئے تو تیر جب حضرت امام حسن کی لاش پر لگا تو ان کے کفن سے خون فوراً نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ یہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگاتا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا شہزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس بات پر پھر انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے صدقے ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو دونوں جہاں میں سر و خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔